5 reasons why PK-79 voters should vote for Taimur Jhagra. Reason number 1, Imran Khan. Reason number 2, Imran Khan. Reason number 3, Imran Khan. Reason number 4, Imran Khan. اور ریزن نمبر 5 میں یہ کہوں گا کہ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ حلقے کے سطح پہ بھی جو کام میں نے کیا، صوبے کے سطح پہ بھی جو کام میں نے کیا، اگر ان کو وہ پسند ہے تو تب بھی ووٹ عمران خان کو دیں، لیکن یہ دیکھیں کہ عمران خان نے صحیح کینڈیڈیٹ چنا ہے۔ اگر نہیں پسند تو بالکل نہ دیں، کیونکہ ہم نے سسٹم بنانا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں 2/3 اکثریت نہ ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا کر کولیشن گورنمنٹ بنانا پی ٹی آئی کی غلطی تھی؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک مسٹیک تھی کہ ان کو الیکشن دوبارہ کرنا چاہیے تھا۔ شاید جو سینٹر میں حالات ہیں خان صاحب کو بہتر پتہ ہے، لیکن if I just play devil's advocate، کسی نہ کسی وقت تو رسپانسبلٹی لینی ہے۔ میرے خیال میں عمران خان نے بہت کچھ کیا، چاہے وہ صحت کا نظام بہتر کرنا ہو، سب کو یونیورسل صحت کارڈ دینا ہو، چاہے وہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہو، 6% گروتھ اچیو کرنی ہو، اور ایسے وقت میں کرنا ہو جب ہم مشکل ترین چیلنج سے گزرے، جو کرونا وائرس کا کرائسس آیا، جس میں پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی، ہیلتھ سسٹمز تباہ و برباد ہوئے، لیکن پاکستان نے سامنا کیا۔ پاکستان نے اس طریقے سے سامنا کیا کہ دنیا میں کوئی ملک نے نہیں کیا، اور بلکہ 2021-22 وہ واحد سال تھا سن 2000 سے جس میں پاکستان کی گروتھ ریٹ ہندوستان سے زیادہ رہی۔ غریبوں کے لیے لنگر خانے، احساس پروگرام، قرضے اور معیشت میں ایکچولی مشکل ریفارم، اس کا سفر شروع کرنا۔ ہاں بہت کچھ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن میرے خیال میں راستہ دکھایا، اور وہ راستہ دکھایا اس لیے آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی دیانتداری دیکھی، عمران خان کی کوشش دیکھی، جو عمران خان نے کہا کہ وہ تبدیلی لائیں گے اور روایتی سیاست سے ہٹ کے سیاست کرنے کی کوشش کریں گے، وہ دیکھا، اور عوام سے بہتر جج کوئی نہیں۔ تو میرے خیال میں جو پہلا دور تھا عمران خان کا، اس نے دوسرے دور کے لیے راہ ہموار کر دیے، اور انشاءاللہ دوسرے دور میں واقعی ہم نظام کو بدل سکیں گے، سسٹم کو تبدیل کر سکیں گے، اور پاکستان کی سیاست کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر سکے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سے بڑے نام پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیا ان کی اور عمران خان صاحب کی غیر موجودگی آپ کی الیکشن کیمپین کو امپیکٹ کر رہی ہے؟ اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان کے نہ ہونے سے یا بہت سے لیڈرز کے نہ ہونے سے ہمارا الیکشن کیمپین نیگیٹیولی متاثر ہو رہا ہے، تو یہ قطعاً نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو جو ہمارے آنکھوں کے سامنے پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، جو وہ ظلم ہو رہا ہے، کینڈیڈیٹس کو اٹھانا، نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کرنا، بیٹ کا سمبل لینا، خان کو جیل میں بند کر کے ان کی آواز بھی نہ اور ان کی شکل بھی کسی کو نہ دکھانا، جیل ٹرائلز کرنا، جھوٹے کیس کرنا، سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگانا، انٹرنیٹ پہ پابندیاں لگانا، کوئی ایک جلسہ بھی پی ٹی آئی کا نہ چھوڑنا، اس کی ضرورت نہ پڑتی ہے۔ کیونکہ ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، یہ 2024 ہے، اور 2024 میں پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوان وہ نہیں ہیں جو کہ 1985 میں تھے یا 1990 میں تھے یا 2000 میں تھے یا ایون 2013 میں تھے۔ یہ نئی جنریشن اب بہت کچھ سمجھ چکی ہے، اور ہمیں ابھی سمجھنا ہے، جو پاکستان کے ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ اب یہ جنریشن، یہ نوجوان ایک اور ٹائپ کا پاکستان چاہتے ہیں، اور ہمیں ان کو وہ پاکستان دینا ہوگا جہاں پہ ان کے لیے مواقع ہوں گے، ہم مشکل کام کر سکیں گے، مشکل ریفارم کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے ان کو سچ بولنا ہوگا۔ اگر الیکشن سمبل کی بات کریں تو بلے کے نشان کا نہ ہونا آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی کو کیسے امپیکٹ کرے گا؟ بیٹ پی ٹی آئی کا نشان تھا، لیکن ہمارا اصلی نشان عمران خان ہے، اور عمران خان تو کوئی نہیں چھپا سکتا۔
जेल में भी उनको बंद करके अवाम के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि याद रखें 8 फरवरी को बदतरीन रिगिंग के बावजूद पाकिस्तान निकलेगा और एक सिंबल नहीं 1000 सिंबल्स पे वोट इमरान खान को देगा। अभी भी हो सकता है कि लोग ये सोचें कि इस इलेक्शन के बाद मजीद रिगिंग करें, कि इंडिपेंडेंट्स को तोड़ें, लेकिन ये इंशाअल्लाह पहले तो होगा नहीं, और दूसरी चीज अगर होगा तो इसी सिस्टम को और बदनाम करेगा, जिससे लोग ना सिर्फ मायूस हो गए, उनका सारा भरोसा उठ गया। तो वो सिर्फ ये जो मोमेंट ऑफ चेंज है उसको थोड़ा सा डिले कर देगा, लेकिन मोमेंट ऑफ चेंज या ये जो जुल्म है इसको खत्म करने के लिए अवाम का निकलना जरूरी है, अपनी आवाज का, अपनी जज्बात का एक्सप्रेस करना जरूरी है। मैं इसलिए सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वोट डालने निकले, बेशक जिसको डालना है, लेकिन अपनी मर्जी से डालें, किसी को अपने आप को डराने ना दें, ताकि हम एक बार ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान के मुकद्दर के फैसले पाकिस्तान का अवाम करेगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के बाद तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को एक नैरेटिव पे असेंबल करने में कामयाब हो जाएगी? हम तो ऑलरेडी कामयाब हो गए, कोई इंडिपेंडेंट कंटेस्ट नहीं कर रहा। जो बंदा वोट लेगा वो इमरान खान के नाम पे वोट लेगा। जो बंदा वोट लेगा वो इसलिए वोट लेगा क्योंकि पीटीआई और इमरान खान उसको अपना ऑफिशियल कैंडिडेट कह रही है। देखिए, कानून और आईन तो फिलहाल इस मुल्क में नहीं है, लेकिन आई होप कि लोगों के ज़मीर हैं, और जिनके ज़मीर नहीं थे वो तो चले गए, या बाज लोगों को मजबूर कर दिया गया, बहुत से लोगों को मजबूर कर दिया गया। लेकिन अगर हम खड़े हैं इमरान खान के साथ और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, तो वो इसलिए कि सबसे पहले ने अल्लाह ताला को भी जवाब देना है, और इस दुनिया में भी हमने आईने में देखना है, और आईने में देख के ये जरूर हमने अफर्म करना है कि जो काम हम कर रहे हैं वी कैन स्टैंड बाय देम, कि हम अवाम की आंखों में भी देख के ये कह सकते हैं कि हमने आपके वोट के साथ, आपके जज्बात के साथ वफादारी की। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जो लोग भी इमरान खान के नाम पे वोट ले रहे वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, और मुझे उससे भी ज्यादा यकीन है कि ये अवाम उनको हिलने नहीं देंगे। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर आपकी कारकर्दगी की बात करें तो क्या आप ऐसे 5 इनिशिएटिव्स गिनवा सकते हैं जिन पे आपने खैबर पख्तूनख्वा में काम किया हो, और वो कौन से ऐसे 5 इनिशिएटिव्स होंगे जिन पे आप आगे काम करना चाहते हैं? सबसे पहले सेहत कार्ड। सेहत कार्ड इसलिए क्योंकि वो आपको दिखाता है कि एक अच्छे प्रोग्राम से पूरे मुल्क में हर सिटीजन के साथ कैसे इंसाफ हो सकता है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये सेहत कार्ड अनसस्टेनेबल है। अगर हम अपने बजट का 2% हिस्सा अवाम की सेहत के लिए नहीं निकाल सकते, तो फिर ये सेहत कार्ड की गलती नहीं है, ये डिसीजन मेकर्स की गलती है। दूसरी चीज मैं हेल्थ में ही कहूंगा, जो हमने अस्पतालों को आउटसोर्स किया, क्योंकि अगर आप हमारे स्कूल्स देख लें, हमारे अस्पताल देख लें, हमारा जो सरकारी निजाम है वो बहुत से तरीकों से अपने ट्रेडिशनल मोड में डील नहीं कर सकता। हमने कबायली अजला में 19 अस्पताल आउटसोर्स किए, उनमें जो फुटफॉल था, जो पेशेंट्स का फ्लो था, वो 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना बढ़। तीसरी चीज पेंशन्स का निजाम, जो हम नया पेंशन का निजाम लाए हैं, जिसमें हर सरकारी अफसर अपना पेंशन का बैलेंस हर महीने देख सकता है, और उससे 25 साल वेट नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं करना पड़ता अपने पेंशन को ड्रॉ करने के लिए। चौथी चीज जो मैं बात करूंगा वो है पीटीआई ने जो खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स का निजाम बेहतर किया, टीचर्स हायर किए, टीचर्स को स्कूल भिजवाया। हमारे एजुकेशन निजाम में बहुत सी चीजें और भी बेहतर हो सकती है, लेकिन हम एक सफर शुरू कर चुके हैं, और आज जो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूल्स हैं वो 2013 से बहुत बेहतर है। और आखिरी चीज, चूंकि आपने मेरे से जाती तौर पे पूछा,
جو ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ کیا، اور اس میں ایک چیز نہیں بہت سی چیزیں. ہم خیبر پختونخوا کی ریونیو کو 3 سال میں 3 گنا بڑھا چکے ہیں. ہم جو ہے وہ انوویٹو بجٹنگ کر چکے ہیں جس میں ہم نے 1 جولائی 2021 کو 100% خیبر پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ ریلیز کیا، جو ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا. جو ہم نے ٹرانسپیرنسی کی خاطر بجٹنگ کے ڈاکیومنٹس بنائے، بجٹ کا طریقہ بنایا، جو ہمارے قرضے ہیں ان پہ جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہر 6 مہینے کے بعد کتابیں چھپوائی، یہ ایک فاؤنڈیشن لے کرتا ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ عوام سے چھپانا نہیں چاہیے، وہ عوام کو دکھانا چاہیے. اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اس پہ تعریف بھی ہوتی ہے، لیکن ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ ہم نے انیبل کیا. یہ ہیں 5 چیزیں جو ہم نے کی ہیں. اگر ہم نے واقعی ملک کو بدلنا ہے نا، تو جو 5 چیزیں ہم نے کرنی ہے، اور یہ میں ابھی ملک کی سطح پہ بات کروں گا. پہلی چیز یہ کہ ہم نے اپنی معیشت کو ایک اوپن مارکیٹ معیشت بنانا. ہم نے جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو سرمایہ ہے پاکستان میں، وہ لانا ہے. تو اس میں پہلی چیز، اگر ہم واقعی اوپن مارکیٹ ایک معیشت بنائیں گے اور ہم نے اس کو کمٹ کرنا ہے، تو ہم ایکسپورٹس پہ کام کریں گے اور انویسٹمنٹ پہ کام کریں گے. انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، ایکسپورٹس پاکستان سے جائیں گے. تو سبسڈیز نہیں، پروٹیکٹڈ انڈسٹریز نہیں، ہم نے اپنی انڈسٹری کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ ابھرے اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرے. دوسری چیز، ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے، اپنی آمدن بڑھانی ہے. کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں وہ آمدن ہم نہیں کلیکٹ کر سکتے جس سے اس ملک کو چلانا. تو سرکاری افسران کو اور سرکاری ملازمین کو تو تنخواہیں مل جاتی ہے جو کہ 2% حصہ ہے لیبر فورس کا، لیکن جو 98% ہے ان کے لیے ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور کبھی بھی وہ 98% سب سرکار میں ملازم نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک چیلنج ہے، لیکن یہ ہم نے کرنا ہے. تیسری چیز، ہم نے ایکچولی جو ہم نے صحت کے نظام میں کیا، بالخصوص صحت کارڈ یعنی یونیورسل ہیلتھ انشورنس، اور جو ہسپتال نہیں چلتے ان کی آؤٹ سورسنگ، اور جو ہسپتال ہم سرکاری طریقے میں چلاتے ہیں ان کا اختیار ہسپتال کی مینجمنٹ کو ہی دینا. یہ جو گورننس ریفارم ہے، یہ ہم نے ہیلتھ میں بھی کرنا ہے اور ہم نے باقی محکموں میں بھی کرنا ہے. چوتھی چیز میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اس سروس ڈیلیوری کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے جو کہ پاکستان کے شہروں کو، ہمارے گاؤں کو، ہمارے تحصیلوں کو چلا سکے. لوکل گورنمنٹ کے نظام میں انویسٹ کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں ہم نے کیا، واحد صوبہ ہے جہاں پہ ولیج کاؤنسل لیول پہ حکومتیں چلتی ہیں، کہیں اور نہیں چلتی. لیکن اس میں بھی ہم بہت بہتری لا سکتے ہیں. اس کو پچھلے دور میں ہم وہ فنڈنگ نہیں دے سکے جو ہمیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں سرکار سینٹر سے، خاص طور پہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی، وہ فنڈنگ نہیں ملتی. اور آخری چیز، اگر اس سب کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے اپنے سرکاری نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. باہر سے ٹیلنٹ آنا ہوگا، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ریوارڈ کرنا ہوگا، جو لوگ کام نہیں کرتے ان کا احتساب کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اور پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہوگا؟ اگر خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر پی ٹی آئی سے ہو اور وہ بندہ ہو جو کہ عمران خان چنے، تو اور اس کے لیے مجھے قیمت یہ دینی پڑے کہ میں الیکشن ہار جاؤں، یا میں ایک ایم پی اے رہ جاؤں، یا میں اگر عمران خان کہے وڈرا بھی کر دوں، تو میں اس کے لیے تیار. اور فیوچر پرائم منسٹر پاکستان کے انشاءاللہ مجھے یقین ہے، اور عوام میں پھر کے تو اور بھی یقین ہے کہ ابھی ہو یا بعد میں ہو، عمران خان نے ہی بننا ہے.
اور جو پاکستان کا اگلا وہ وزیر اعظم جس کے پاس لیگل، پولیٹیکل اور پبلک مینڈیٹ ہوگا پاکستان کو رول کرنے کا، وہ صرف عمران خان ہو. اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بات حقیقت ہے. 8 فروری کو بھی عمران خان بنے گا، لیکن اگر کسی طریقے سے عمران خان کو نہ بنایا تو پھر وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا. وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک مذاق ہوگا، اور وہ ایکسپیریمنٹ جتنا چل سکے وہ چل سکے، لیکن وہ صرف پاکستان کی ترقی کے راستے کو پاز اسٹل کرنا ہوگا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عوام کا ووٹ عمران خان کو جائے گا. بکسوں سے کیا نکلتا ہے اتنے ظلم کے باوجود، وہ بھی دکھائے گا کہ عوام کا سینٹیمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ 8 فروری کا الیکشن عمران خان کے واپس آنے کے لیے راہ ہموار کرے گا. میری عوام سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جائیں، اپنا ووٹ ڈالیں، بغیر کسی ڈر کے اپنا ووٹ ڈالیں، اور دیکھیں کہ جب آپ نہیں ڈرتے تو پاکستان کیسے بدلتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کی ایک مبینہ سٹیٹمنٹ کوٹ کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی پارٹی پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اسے کیسے 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کے پرابلمز کی ایک ہی سلوشن ہے، وہ ہے جمہوریت. ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از the worst form of government ever invented except for all other forms of government. اور یہی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ بھی ثابت کرتا ہے. ہم نے صرف جمہوریت کو، آئین کو اور قانون کو ابھرنے نہیں دیا، کچھ بھی غلط کہے بغیر میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو پاکستان کے آئین کو، قانون کو، جمہوریت کو اور عوام کی رائے کی بالادستی کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور وہی جو ہے وہ پاکستان میں ریفارم کا باعث بنے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلے، پاکستان کے قانون کے ساتھ کھیلے، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھیلے، پاکستان کے نظام کے ساتھ کھیلے. لیکن پچھلے 2 سال میں بھی یہی ہو چکا ہے. 150 کا ڈالر، 300 کا، 150 کا ڈیزل پیٹرول، 300 کا، 800 کا آٹا، 3000 کا، 16 روپے یونٹ بجلی کی، 80 روپے کی. کس سے ہم حقیقت چرائیں؟ اس کا عمران خان تو ذمہ دار نہیں، اس کے وہی ذمہ دار ہو سکتے ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں. تو اگر وہ ذمہ دار ہیں تو پھر نواز شریف کو کیوں واپس لایا جا؟ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.